وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ أُرِدَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا۔ اگر دو مرد اور عورت دونوں مجوسی ہیں، مثلا کافر ہیں کسی، تو مرد نے اسلام قبول کر لیا، بیوی جو ہے ابھی تک مجوسیہ ہے، تو اس سے اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام اس پر پیش کیا جائے گا۔ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ عورت اس کی بیوی ہے، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو قاضی ان میں جدائی ڈلوا دے گا، کیونکہ یہ عورت کیا مجوسی ہے، مسلمان مرد ہے، تو مسلمان مرد کا کس سے نکاح جائز ہے؟ یا تو مسلمان سے، یا عیسائی یہودی سے، کتابی سے، تو یہ کتابی نہیں ہے، یہ مشرک ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طلاقًا، یہ جو جدائی ہوگی نا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، بغیر طلاق کے جدائی ہو جائے گی۔ اگر مرد نے دخول کیا تھا اس سے تو اسے مہر پورا مہر ملے گا، اور اگر نہیں کیا تھا تو لا مہر لا، اس کو مہر ملے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں جدائی عورت کی جانب سے واقع ہوئی ہے، عورت نے اسلام قبول نہیں نہ کیا، اس وجہ سے جدائی ہوئی نا۔ تو وہ جدائی جو عورت کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں جس کا سبب عورت بنتی ہے تو وہاں پہ مہر نہیں دیا جاتا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ یعنی قصور عورت کا ہے یہاں پہ، اس وجہ سے اسے مہر نہیں دیا جائے گا۔ فإن أسلمت المرأة في دار الحرب لم تكن الفرقة عليها حتى تحيض 3 حيض۔ کوئی عورت ہے، کافروں کا ملک ہے، دار الحرب ہے، وہاں پہ کسی عورت کا نکاح کسی سے ہوا، اپنے مذہب کے مطابق ہوا اس عورت نے وہاں اسلام قبول کر لیا، تو جو ہی مسلمان ہوگی تو اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور وہاں کوئی قاضی وغیرہ تو ہے نہیں مسلمانوں کا، اس لیے وہ خود ہی اس سے الگ ہو جائے گی، اور 3 حیض گزار کر وہ اس سے فارغ ہوگی، اب کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے مسلمان سے۔ فإن حادت بانت من زوجها، اور اگر وہ حائضہ ہو گئی تو اپنے زوج سے بائنہ ہو جائے گی۔ اگر جب اسلام قبول کر لیا عورت نے دار الحرب میں، نہیں واقع ہوگی جدائی اس پر یہاں تک کہ وہ حیض گزارے 3 حیض۔ اگر اس نے حیض گزارے حادت، اگر اسے حیض آ گیا، وہ حائضہ ہو گئی، تو بانت من زوجها، وہ بائنہ ہو جائے گی اپنے زوج سے۔ فإن أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، مرد اور عورت دونوں کتابی ہیں، یہودی ہیں، یہ دونوں عیسائی ہیں، ان میں سے مرد نے اسلام قبول کر لیا، عورت ابھی تک کتابی ہی ہے، تو وہ اپنے نکاح پہ باقی رہیں گے، نکاح ان کا قائم ہے، کیونکہ کتابی عورت کے ساتھ جیسے ابتداءً نکاح کرنا جائز تھا، تو وہ بقاءً بھی نکاح، یعنی جو نکاح پہلے ہو چکا اس کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، ابتداءً نکاح کرنا جائز تھا تو نکاح کو باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ اگر اسلام قبول کر لیا کتابیہ عورت کے زوج نے تو پس وہ دونوں اپنے نکاح پر رہیں گے۔ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيِّنَةُ بَيْنَهُمَا، کافروں کا ملک ہے، وہاں سے مرد یا عورت کوئی بھی جن کا آپس میں وہاں ان کے مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، ان میں سے کوئی ایک دار الحرب چھوڑ کر تو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ملک میں آ گیا، تو خود بخود اس کا نکاح اس اپنے بیوی سے، خاوند کا بیوی سے، اور بیوی کا خاوند سے نکاح، جو بھی آ گیا یہاں پہ اس کا نکاح اپنے خاوند سے یا بیوی سے ٹوٹ جائے گا۔ کیا بنا؟ دار الحرب میں رہتے تھے، کافر تھے، تو وہاں سے اسلام قبول کر کے تو وہ دار اسلام میں آ گئے، تو خود بخود ان میں جدائی ہو جائے گی۔ وَإِن صُوبِيَ أَحَدُهُمَا وَقَعَتِ الْبَيِّنَةُ بَيْنَهُمَا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو کر نہیں آئے بلکہ ان کو قید کیا گیا، مثلا مسلمانوں نے ان کے ملک میں حملہ کیا اور وہاں کسی عورت کو یا کسی مرد کو پکڑ کے لے آئے، اس کا جس پہلے کے ساتھ نکاح تھا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ بین صوبی یا ماں لم تکل بین، تو اگر مرد اور دونوں اکٹھے، دو خاوند بیوی ہیں، وہ مسلمانوں نے ان کے جہاد کیا، ان کے ملک پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، تو مرد اور عورت دونوں کو وہاں سے لے آئے، اپنے ملک میں لے آئے، جن کا آپس میں نکاح ہوا، تو وہ دونوں اپنے نکاح پہ قائم رہیں گے، ان کا وہ نکاح باقی رہے گا۔ اور یہ جو اگر ایک ادھر رہ گیا، ایک ادھر آ گیا مسلمانوں کے ملک میں، تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ دار الحرب کے دار جب بدل گیا ہے تو سمجھو کہ وہ مسلمانوں کے ہاں وہ جو ادھر ہے، جو کوئی بھی ادھر ہے وہ کافر ہے نا، کافروں کو مارنا جہاد میں ضروری ہے، گویا کہ مسلمانوں کے لحاظ سے وہ مر گئے،
اس لیے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر جب نکلا زوجین میں اس کو یہ کہ ہماری طرف دارالحرب سے مسلمان ہو کر تو واقع ہو جائے گی جدائی ان کے درمیان۔ بین صوبی احدہما، اگر ان میں سے ایک کو گرفتار کیا گیا، قید کیا گیا تو جدائی واقع ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان۔ اگر قید کیے گئے دونوں تو نہیں واقع ہوگی جدائی۔ وہی نکاح ان کا رہ سکتا ہے جو ان کے مذہب کے مطابق اگر وہ جائز تھا اور انہوں نے انہی رشتوں سے نکاح کیے ہوئے جن سے نکاح نہیں ہوتا، جو دائمی حرام نہیں ہے، محرم کسی سے نہیں کیا ہوا، تو شروع میں مسئلہ آیا تھا کتاب ان کا، وہ نکاح باقی رہے گا۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ لَهَا أَن تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ فَلَا عِدَّةَ لَهَا عِندَ أبي حنیفة۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی کافروں کی عورت جو ہے مسلمان ہوئی تو وہ اس دار حرب سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ گئی، اس کا پہلے کسی کافر سے نکاح تھا تو وہ اس کا نکاح، اس کے لیے اس نے عدت نہیں گزارنی، فوراً ہی وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ دار حرب چھوڑ کر دار اسلام میں آئی تو اسے عدت بھی نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں وجہ کیا بھلا؟ نکاح عدت کس لیے گزرائی جاتی ہے؟ اس پہلے مرد کے سے استبراء رحم کے لیے، اس کے نکاح کی عزت کے لیے، تو وہ تو کافر تھا، کافر کے نکاح کا کوئی احترام نہیں ہے۔ کافر کے نکاح کا احترام کہیں یا پھر یہ کہیں کہ جو وہ عدت جو گزرائی گئی اس مرد کا کی منی یا اس کا جو پانی ہے وہ اس کے رحم میں جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کا خیال کرتے ہوئے، تو کیا پتہ اس سے بچہ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے کیونکہ تو اس کے اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، اگر کوئی عورت ہے دارالحرب چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں آ گئی، وہ حاملہ تھی، تو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَوَقَعَتِ الْبَيِّنَةُ بَيْنَهُمَا، دونوں مرد اور عورت مسلمان تھے، کوئی ایک مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا گیا، تو ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی بھی بغیر طلاق کی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ، اگر زوج مرتد ہوا اور وہ اس سے دخول بیوی سے کر چکا تھا، اسے پورا مہر ملے گا، اور اگر نہیں دخول کیا تو عورت کو نصف مہر ملے گا۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ، اگر عورت مرتد ہو گئی، اگر دخول سے پہلے ہو گئی، رخصتی سے پہلے، تو فلا مہر لہا، اس کو کوئی مہر نہیں ملنا۔ اگر دخول کے بعد مرتد ہوئی تو فلها المہر، پھر اس کو مہر ملے گا۔ فَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ، اگر وہ مرتد ہوئی ہے، رخصتی ہونے کے بعد مرتد ہوئی ہے، تو پھر اس کو مہر ملے گا۔ اور اگر دونوں مرد اور اکٹھے مرتد ہو گئے، پھر دونوں اکٹھے مسلمان بھی ہو گئے، تو دونوں اپنے سابقہ نکاح پر باقی رہیں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ، مرتد مرد جو ہے کسی مسلمان عورت سے، کسی مرتد عورت سے، کسی کافرہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مرتد جو ہے، جو اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف گیا، اسے 3 دن مہلت دی جائے گی کہ اسلام کے بارے میں سوچے اور مسلمان ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا اسے قتل کرنا ہے، اسے 3 دن مہلت دینی ہے، شادیاں کرنے کی نہیں دینی، بلکہ اسے اسلام کے بارے میں سوچ بچار کر لے، اپنی زندگی کی فکر کرے، اس لیے اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں کسی سے بھی۔ اس طرح مرتدہ عورت جو ہے وہ نہ تو کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، نہ کافر سے، نہ مرتد سے۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ، زوجین خاوند اور بیوی میں سے ایک مسلمان ہو تو بچہ اس کے دین پر ہوگا، جس کا اعلیٰ دین ہے بچہ اس کے تابع ہوگا۔ اسی طرح اگر مثلا ماں باپ دونوں کافر ہیں، ان میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا تو چھوٹے بچے نابالغ ہیں تو وہ اس کے تابع ہو کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ان اسلم، اگر اسلام قبول کر لیا دونوں میں سے ایک نے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے تو وہ ہو جائے گا وہ بچہ مسلمان اس کے اسلام لانے سے۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اگر کافر نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، کافر نے کو حالت کفر میں نکاح کیا تو بغیر گواہوں کے کیا، یا اس جس عورت سے نکاح کیا اسے کسی کافر نے پہلے طلاق دی ہوئی تھی، ابھی پوری عدت گزاری نہیں تھی کہ پہلے اس سے نکاح کر لیا، اور ان کے دین میں یہ جائز ہے، ان کے دین میں اس طرح سے نکاح کرنا جائز بھی تھا، پھر اس مرد اور عورت دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ان کا پہلا کیا وہ نکاح باقی رہے گا۔ نکاح کیا کسی عورت سے، وہ پہلے اس کو طلاق ہوئی تھی، ابھی تک اس نے عدت
پوری نہیں ہوئی، عدت اس نے گزروائی نہیں گئی، اسے نکاح کر لیا اور یہ ان کے دین میں جائز تھا اگر، تو یہ دونوں اسی نکاح پر قائم رکھے جائیں گے، نیا نکاح نہیں کروایا جائے گا۔ مجوسی امہ ہوا ابنا تو ثم اسلم فرق بینہما، اگر کسی مجوسی نے اپنی کسی محرم عورت سے بہن یا ماں سے نکاح کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ان میں جدائی ڈلوا دی جائے گی، کیونکہ یہاں پچھلے مسئلے میں جس عورت سے نکاح کیا وہ نکاح کا محل تو ہے نا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور یہاں ماں سے نکاح کیا اس نے تو مسلمانوں کے نزدیک نکاح کا محل ہی نہیں ہے، اس لیے ان میں جدائی ڈلوا دے گی۔ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكْرَيْنِ كَانَتْ أَوْ إِحْدَاهَا بِكْرًا وَالْأُخْرَىٰ سَيِّبًا، اگر کسی بندے کی دو آزاد بیویاں ہوں، اس پر لازم ہے کہ وہ ان میں باری مقرر کرے گا، چاہے وہ دونوں باکرہ ہوں یا ایک باکرہ اور ایک سیبہ ہو۔ باری مقرر کرے گا، ایک دن ایک کے پاس رہے گا، ایک دن رات ایک کے پاس رہے گا، اگلے دن رات ایک کے پاس رہے گا، اور ان میں خرچہ کے اعتبار سے انہیں برابر رکھے گا اور گھر کی باقی چیزیں لے جانے کے دینے کے اعتبار سے برابر رکھے گا انہیں۔ اگر ان میں سے ایک آزاد اور دوسری لونڈی ہو تو آزاد کے پاس 2 دن رہے گا اور لونڈی کے پاس 1 دن، یعنی للحرۃ ثلثان وللام الثلث وللامۃ الثلث، کہ 2 ثلث دن دو ہیں وہ حق ہے کس کا؟ آزاد کا، اور 1 ثلث لونڈی کا، مطلب 2 دن اس کے پاس رہے گا، 1 دن لونڈی کے پاس۔ ولا حق لهن فی القسم فی حالت السفر، اس میں صرف جو ہے نا وہ نیچے لکھا ہوا ہے وضاحت تشریح میں کہ باری مقرر کرنے کا مطلب کہ ان کے پاس رہنا ضروری ہے، ہر جس کے پاس رہے گا اسے وطی کرنا کوئی اس طرح کا یہ شرط نہیں ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوں، ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو اور دوسری کا خیال نہ کرے تو قیامت کے دن میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ ولا حق لهن فی القسم فی حالت السفر، سفر کی حالت میں باری مقرر کرنا بیویوں کے لیے ضروری نہیں ہے، زوج جس کو چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ تو سفر پر جانا آج کل تو ویسے